ہیں مفتاح اسماعیل صاحب حقائق. آپ کا کامنٹ، آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے 2018-19 سے پاکستانی زیادہ غریب ہو گئے. آپ تھوڑا سا اس کے اوپر مزید روشنی ڈال دیں. جی شکریہ خاور بھائی. دیکھیں آپ کا ابتدائیہ بڑا جامع تھا، لیکن میں اس پہ ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں. پلیز. جو جی ڈی پی کے جو نمبرز ہوتے ہیں نا، کہ یہ گراس نیشنل انکم جس کو بولتے ہیں، گراس ڈومیسٹک انکم، یہ تخمینہ ہوتا ہے حکومت کا، پھر اس کو حکومت ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے آگے پیچھے. اب ہوا یہ کہ پچھلے سال جب شروع ہوا تو پہلے کوارٹر میں ان کی گروتھ آئی تھی تقریباً 1.4%. دوسرے کوارٹر میں بھی گروتھ آئی 1.4%. تیسرے کوارٹر میں گروتھ آئی 2%. اب ان کو 2.5% کی گروتھ لانی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ 2.5% کی گروتھ لانی ہے. تو پھر اچانک جو ہے وہ چوتھے کوارٹر میں انہوں گروتھ لے کے آ گئے 5.5%، 5.4%. تو جتنے بھی لکھنے والے تھے، علی خضر ہوئے، شہباز رانا ہوئے، مہتاب حیدر ہوئے، یہ جو نیوٹرل لوگ ہیں جو لکھتے رہے معیشت کے بارے میں، عمار حبیب ہوئے، عادل منصور ہوئے، اکانومسٹ ہیں، ان سب کو لگا کہ یار یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 3 کوارٹر اب اس طرح جا رہے ہیں اور اچانک چوتھا کوارٹر اتنا بڑھ گیا. اچھا چلو مان لیا. اب وہ جب چوتھا کوارٹر اتنا بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 5واں کوارٹر بھی اتنا بڑھنا چاہیے اگلا پہلے سال کا. اب وہ اگلے کوارٹر انہوں نے گرا کے 3.7% دے دیا. تو احسن بھائی نے یہ تو تعریف لکھی تھی کہ چلو اتنا بڑھ گیا، لیکن ایکچولی حیرت ہونی چاہیے کہ بھائی اس سے ایک کوارٹر پہلے تو آپ بول رہے تھے کہ 5.5% گروتھ تھی، تو اب تو گروتھ آپ کی کم ہو گئی ہے آپ کے حساب سے، کیونکہ نیا سال شروع ہوا ہے. تو یہ تخمینے جو ہے نا، اس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے تھوڑا سا. اپنے وزراؤں کی مرضی ہوتی ہے، کچھ وزرائے خزانہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کہ اس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے. لیکن جو ویسے عموماً میں اسٹیٹسٹکس میں حکومت کی ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں. جو اسٹیٹ بینک کے نمبر آتے ہیں وہ 100% صحیح ہوتے ہیں. جو پی بی ایس نمبر دیتا ہے انفلیشن کے، یہ نمبر بھی صحیح ہوتے ہیں. اور اس کا آپ کا سب کے پاس فارمولہ، اگر آپ پی بی ایس پہ نہیں مانے تو آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ نمبر صحیح ہوتے ہیں. یہ جو ہاؤس ہولڈ سروے ہے، یہ پی بی ایس جو ہے یہ بہت لمبا ایک سروے کرتی ہے. ہاؤس ہولڈ سروے کچھ عرصے پہلے لیبر سروے بھی آیا تھا. لیبر سروے میں یہ بات پتہ چلی کہ ہماری جو پاکستانی لوگوں کی جو اوسطاً آمدن ہے وہ 2015 کے برابر آ گئی ہے. 2015 کے برابر، یعنی کہ 10 سال کے اندر ہم نے آمدن کچھ نہیں بڑھائی ہے، بلکہ تھوڑی سی اس سے بھی نیچے ہے. اب جو آپ کی 2018 کی آمدن آئی، اور پی بی سی نے جو ہے وہ آپ کو صرف نامنل نمبرز میں، یعنی کہ انفلیشن ایڈجسٹ کرے بغیر آپ کو بتا دیا کہ دیکھو آمدن بڑھی ہے 2025 میں بنسبت 2018 کے. اب اس کو لوگوں نے انفلیشن سے جب ڈیوائڈ کیا تو یہ پتا چلا کہ کیونکہ وہ ہر کوانٹائل کا کرتے ہیں کہ غریب ترین 20% لوگ، پھر بیچ کے 20% لوگ، پھر ایک اور بھی ان سے ذرا سے اوپر 20% لوگ، اور پھر امیر ترین 20% لوگ. یہ 20% کے 5 کیٹیگریز کرتے ہیں. تو یہ پتا چلا کہ ہر کیٹیگری میں رورل بھی لوگ غریب ہوئے ہیں، اربن بھی لوگ غریب ہوئے ہیں، ماں سوائے صرف امیر ترین رورل لوگ جو ہیں وہ 2% سے امیر ہوئے ہیں پچھلے 6 سالوں میں. ادروائز ہر پاکستانی غریب، امیر، مڈل کلاس، اربن تو خاص طور پہ، اور رورل ایک کیٹیگری چھوڑ کے ہر اس میں غریب ہوا ہے. اور اوسطاً جو ہے وہ غریب 12.2% ہوا ہے. کہ ایوریج پاکستانی جو ہے، چاہے وہ اربن ہو یا رورل ہو، رچ ہو یا پور ہو، ایوریج پاکستانی 2018-19 کے مقابلے میں اس وقت 12.2% غریب ہوا ہے. یہ نمبر سارے حکومت پاکستان کے، اور یہ نمبر صحیح ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بتایا کہ بھئی ایوریج پاکستانی کھاتا کیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ 50 گرام مٹن کھاتا ہے صرف مہینے کا. ایک پاکستانی صرف 50 گرام مٹن، بیسکلی ایک بوٹی کھاتا ہے ایک مہینے میں. وہ 110 گرام بیف کھاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کباب ہو گئی چھوٹی. اور وہ ایک 340 گرام 330 گرام مرغی کھاتا ہے. وہ پہلے 2018 میں ہفتے میں 1 انڈا کھا سکتا تھا، یعنی کہ مہینے میں 4 انڈے کھاتا تھا. اب یہ مہینے میں 2.83 انڈے کھاتا ہے، یعنی کہ 10 دن میں بھی 1 انڈا نہیں کھا سکتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانیوں کی نیوٹریشن کم ہو گئی ہے. اور اس کو آپ کو ڈفرنٹ جگہ سے انڈیکیٹ ملتے ہیں کہ ہماری سٹنٹنگ بڑھ گئی ہے، ہماری میل نیوٹریشن بڑھ گئی ہے، ہماری پاورٹی بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک اسٹیٹسٹکس کو آپ نہ بھی لیں تو بہت سارے اور ہم کو اس کے جو ہے وہ تانے بانے ملتے ہیں بہت اور مختلف اسٹیٹسٹکس سے. اور یہ تو 6 سال بڑے مشکل رہے پاکستانیوں کے لیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. حسن، یہ جو تھنک ٹینک ہے، اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک، انوار الحق کاکڑ صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور کافی ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں گوہر ایاز صاحب اور باقی بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. اب وہ اپنی رپورٹ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ بڑا ایک کم فہم قسم کا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف سیمنٹ کم ہوا ہے تو ریئل اسٹیٹ بزنس بڑا ترقی کر رہا ہے،
سیلاب آ گیا, سیلاب کی وجہ سے پوری جو ہے ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو گیا, لیکن اس کے اندر ہم دکھا رہے ہیں گروتھ دکھا رہے ہیں. اسی طرح فوڈ انڈسٹری, اسی طرح باقی چیزیں, تو ہیر پھیر ہے. یہ کرنے کی ضرورت تھی, مطلب اچھی بات ہے, گراؤنڈ ریالٹیز دکھانی چاہیے, لیکن احسن اقبال صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا اور اس کے بعد پھر یہ تھنک ٹینک کی طرف سے اسپیسیفک ایک کوارٹر کی بات کی ہے, اس کوارٹر کے اندر جو لاسٹ کوارٹر تھا, آئی بلیو کہ مفتاح صاحب بتائیں گے کہ کیا اس کے حساب سے اس جو لاسٹ ایئر کے ساتھ انہوں نے اس کا موازنہ کیا ہے تو وہ درست کیا ہے, غلط کیا ہے؟ وہ میرے خیال سے کہہ رہے ہیں درست کیا ہے. بالکل یہ ایک مطلب ایک جمپ دکھائی ہے گروتھ کے اندر. اب یہ کیوں دکھائی ہے یہ تو اب سرکار ہی بتا سکتی ہے. بہتر تو پتہ بات کیا ہے, ان سوالوں کے جواب کیوں انہوں نے ہی بتانا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے. تو احسن اقبال صاحب کو مدعو کرنا چاہیے تھا. مفتاح اسماعیل صاحب ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں, لیکن جن کے اوپر جن سے ہم نے سوال پوچھنے تھے, جن سے ہمیں سوال پوچھنے چاہیے تھے, وہ احسن اقبال صاحب تھے. ان کو آپ نے دعوت نہیں دی. ان کو بھی پرسن جس کو ہم بلاتے ہیں اس سے پوچھتے کہ بھائی کیوں یہ بات کی ہے. مفتاح صاحب سے تو میں نے ایک بات پوچھنی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بتا رہے تھے کہ 12.2% لوگ جو ہیں ان کی جو ہے وہ آمدنی کم ہوئی ہے, وہ لوگ غریب ہوئے ہیں, یا ان کی جو لیونگ کے حساب سے یا انفلیشن کو اگر تقابلی جائزہ لیا جائے اس حوالے سے وہ لوگ غریب ہوئے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ پچھلے اگر 2018 سے موازنہ کریں اس سال تک, تو کیا آپ کی اپنی جو ویلتھ ہے وہ کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو باقی اتنے نمبر پتا ہے تو اپنے بھی بتاؤں گے نا. ظاہر ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اوسطاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 12.2% پاکستانی قریب ہوئے, میں کہہ رہا ہوں کہ اوسطاً پاکستانی 12.2% سے قریب ہوئے. جی اوسطاً جی تو ایوریج پہ, اس پہ کچھ امیر بھی ہوئے ہوں گے, کچھ غریب بھی ہوئے ہوں گے. اچھا جہاں تک میری ویلتھ کا تعلق ہے نا, تو وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک موٹا آدمی شہر میں جا رہا ہو, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ یار کوئی بھوکا نہیں ہے, دیکھو سارے موٹے ہیں اس ملک میں. تو عجیب سی بات ہے نا. یا ایک آدمی کو بولے کہ بھئی ایک آدمی کی کمپنی اچھی چل رہی ہے یا ایک پیسے والا ہے, اگر آپ نے سارا جو دار و مدار جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کو دیکھ کے کرنا ہے, تو پھر ہم شماریات کے ادارے بند کر دیتے ہیں. خالی مجھ سے آ کے پوچھ لیا کہ نہیں مفتاح تیرا کیا حال ہے, میں بولوں گا ٹھیک ہے. نہیں آپ تو بڑے نمبرز بتائیں, میں نے کہا وہ وہی بتا دیں, بڑے کم ہوئے. یہ تو عجیب سے غیر منطقی سوال ہے نا کہ مفتاح اسماعیل کا کیا پوچھ رہے ہو. بھائی مفتاح اسماعیل کے اس سے کیا پورا پاکستان جج کرو گے؟ سیاستدان ہے آپ سے. مفتاح اسماعیل نے پی ایچ ڈی کری ہے, پورا پاکستان مفتاح صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ تو سابق فائنانس منسٹر رہے ہیں, آپ سے ہمارا موضوع مختلف ہے, اس کے اوپر آتے ہیں چودھری غلام صاحب. ہم یہ سوال تو کر سکتے ہیں, آپ تو پبلک آفس ہولڈر بھی رہ چکے ہیں, ان سوالوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے آپ کو. سوال سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایک آدمی موٹا اس کا مطلب کہ پورا پاکستان موٹا نہیں ہے, یہ تو بات ہے. میں نے یہ سوال نہیں کیا, میں نے پوچھا جناب کا محترم کا اپنا پرسنل. انہوں نے بتا دیا کہ ان کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے, بہتر چلا نا. اچھا چلے, اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کوئی ایسا خدا نہ چودھری غلام صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. چودھری غلام صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جس کانٹیکسٹ میں آپ ملا رہے ہیں یہ کانٹیکسٹ تو غلط تھا, یہ مجھ کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. نہیں وہ کافی ایسے نہیں کانٹیکس سے آپ کے خیال میں کو آپ کی ذات کو میں بیچ میں لے آیا ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوب صاحب آپ کو برا لگ گیا. تجربہ سوال کرنا تو میرا حق بنتا ہے, جواب دینا آپ کا رائٹ ہے. ناراض تو نہ ہو.